أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں، آج ہم سورہ حج کی آخری رکو 10واں رکو جو ہے اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ضربہ یعنی بیان کی جاتی ہے، مثلاً یعنی تمہارے لیے تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ولو اجتمعوا لہ، وہ اگر سارے بھی اکٹھا ہو جائیں، یعنی جتنے بھی معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر وہ تمام مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اسے چھین بھی نہیں سکتے، چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے نا. ایک دفعہ اور دیکھ لیں کہ لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی چاہنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے یہ لوگ مدد طلب کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے نا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی مثالیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کبھی یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے سوا لوگوں کو شریک کرتے ہیں انہوں نے کبھی کائنات پر غور ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کبھی غور ہی نہیں کیا ان لوگوں نے کہ اللہ جو ہے وہ اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آیا. یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی، پہلے وہ کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں لے کر آئے، اسے زندگی بخشی. اگر اللہ تعالیٰ کے اس کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے کارنامے پر وہ غور کرتے تو کبھی بھی اللہ کے اختیار میں کسی کمزور اور بے بس قسم کی مخلوق کو وہ شریک بنانے کی بیوقوفی نہ کرتے. ایک مثال کے ذریعے سے یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ ستارے، سیارے، سورج، اتنے مطلب ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے سارے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ آسمانوں میں گردش کر رہے ہیں. اس میں ہماری زمین جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، اور ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ 9,130,00,000 میل ہے. اتنے سارے نظام شمسی جو ہے اس میں اتنے سارے ستارے اور سیارے ہیں، اور ان کی سائز کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. جو سائنسداں ہیں وہ مختلف طریقے سے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ان کی جو ان کے ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نظام شمسی جو وہ ہے، گیلیکسی جو ہے، اس کے اندر اتنے سارے ستارے اور سیارے ہیں، بہت سارے ہیں، اور سائز میں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ ہمارے سورج سے بھی بہت بڑے بڑے ہیں.
اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت جو ہم دیکھتے ہیں آسمانوں پر ہم کو چھوٹے چھوٹے دیے کی طرح سے جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب ستارے دراصل ان کے بہت بڑے بڑے جو بہت بڑے بڑے ہیں اس میں، اور ہمارے جیسے ہمارے سورج کی خود کی روشنی ہے، اسی طرح سے یہ سورج جو اوپر آسمانوں پر چمکتے ہوئے شام کو ہم کو راتوں کو ہم کو دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی ان کی خود کی روشنی ہے، اس اپنی خود کی روشنی سے۔ یہ ساری چیزیں نا بہنوں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تم غور و فکر کرو اس کے اوپر، یہ جو اللہ تعالیٰ یہ تم جو دوسرے معبود تم نے بنا کر رکھے ہیں اور ان سے تم کیوں اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرتے ہو؟ وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے کے چلے جائے تو بھی وہ تم کو واپس لا کر نہیں دیتے۔ تم کو تو اصل میں اس اللہ کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات رکھنی چاہیے تھی، جس اللہ نے یہ اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی، دنیا میں لاتعداد چیزیں ہیں۔ یہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہاں اللہ تعالی کی ذات جو کہ مطلب اس نے ساری چیزوں کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اور دنیا بنائی، آسمان بنایا، ساری چیزیں بنائی، انسان بنائی، انسان کے ضروریات کی ساری چیزیں بنائی، اور تو اللہ کے سامنے اللہ کو اپنا اللہ کو یہ تسلیم کرنا، یہ ماننا کہ اللہ جو ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اللہ ہی ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، مگر نہیں مانتے یہ دوسرے جھوٹے جھوٹے معبود خود سے ہاتھ سے بناتے ہیں اور خود سے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر فرما رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جیسا کہ اللہ کی قدر جاننے کا اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ کو ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی طاقتور ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اللہ طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر غالب ہے، تو ہم کو اپنی حاجات اور ضروریات یہ دوسرے معبودوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو اپنی تمام چیزیں جو ہے، تمام حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اللہ ہی، اور اس یقین کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے بہنوں کہ اللہ ہی ہماری تمام حاجات و ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور کوئی یہ جو معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یا جن لوگوں کو یا جو قبروں کے پہ جا کے ہم اپنی وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے اپنی حاجات و ضروریات طلب کرتے ہیں، تو وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری تمام ضروریات جو پوری کرتا ہے وہ اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ تب ہی یہ بات ہوگی کہ یہ جو ما قدر اللہ کا قدری، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ آگے کے دیکھتے ہیں، اللہ یستفی، اللہ ہی چن لیتا ہے، یستفی من الملائکتی، اللہ فرشتوں میں سے پیغام رسانی کے لیے، یعنی میسج لانے کے لیے اللہ ہی چن لیتا ہے، رسولن یعنی رسول، یعنی ومن الناس، اور دیکھیے اللہ یستفی من الملائکتی رسولا ومن الناس، یعنی اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی رسول کون چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب جو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی چنتا ہے من الملائکہ، یعنی فرشتوں میں سے رسول، یعنی دیکھیے کتنے سارے فرشتے ہیں، ہے نا، ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے کس کا انتخاب کیا ہے؟ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے، اور آدمیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور بھی بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، تو لوگ جو ہے آبجیکشن لیتے ہیں، تو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رسول کیوں بنایا؟ طائف کے اتنے سارے بڑے بڑے وہ ہیں
قریش کے سردار ہیں ان کو بناتا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ اسی طرح سے اگر جو فرشتوں کے نام ہم نے سنے کہ جیسے مختلف فرشتے تھے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یا اور فرشتے وہ جو تھے جو زکریہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یا حضرت مریم کے پاس آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، میسج لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ تمام جو ہے یہ اور جو پیغمبر اور رسول جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بنایا، جو اللہ کا پیغام، سب سے پہلے فرشتے اللہ کا پیغام لے کے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیغمبر بنایا ہے ان کے پاس لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، تمام تعلیمات ان سے سیکھ کر پھر وہ تمام انسانوں کو بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے. یعنی جو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ کون سا ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو اللہ کے پاس سے لے کر آتے ہیں، وہ پیغمبر لے کر آتے، پیغام لے کر آتے ہیں، میسج لے کر آتے ہیں، وہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو وہ بات بتاتے ہیں. اب یہاں پر لوگ جو ہیں آبجیکشن لیتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا. تمام پیغمبر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ آبجیکشن لیا گیا کہ کیوں ان کو بنایا گیا، کیوں نہیں کسی اور کو بنایا گیا، کیوں نہیں کسی امیر آدمی کو بنایا گیا، کیوں ایسے غریب لوگ کو پیغمبر بنایا گیا. تو یہ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغام رسانی کے لیے، یعنی وحی لانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے. یعنی یہ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے کہ پیغام کون لے کر آئے گا، وحی کون لے کر آئے گا، اور لوگوں میں سے بھی یعنی انسانوں میں سے بھی کون میسنجر بنے گا، کون وہ بنے گا پیغمبر، یعنی میسج لانے والا کون بنے گا. یہ جو سلیکشن ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی صحیح فیصلہ کرتا ہے. تمام چیزیں اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تمام سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے چنتا ہے، انسانوں میں سے بھی چنتا ہے، جو پھر اللہ تعالیٰ کا وحی ان کے پاس آتی ہے، پھر وہ اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ ان کا کام رہتا ہے، اور ان کا سلیکشن کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے، صرف اور صرف اللہ ان کو چنتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور اسے بھی جانتا ہے جو ان سے اوجھل ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. یعنی یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جملہ قرآن میں تقریباً 4 مقامات پر آیا ہے. یہ سورہ آیت الکرسی میں بھی یہ آیت ہے، اور یہاں پر بھی اس جگہ پر استعمال ہوا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کام جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. دیکھیے بہنوں، یہ جو یہاں پر آیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اب یہاں پر جس چیز پر وہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چھپے ہوئے کو جانتا ہے، جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے. تو یہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے جو سفارش کرنا ہے، سفارش پر پابندیوں کی وجہ بیان کی گئی. یعنی سفارش اللہ تعالیٰ کیوں، کسی کی سفارش اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور کوئی بھی شخص اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہ کرے گا. سفارش اسی کے حق میں کی جا سکے گی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور صرف اسی جرم یا خطا کے لیے جائے گی جسے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو معاف کرنا منظور ہوگا. اب سب پابندیوں کو یہاں ملانے سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم کو، انسان کو، کہ بالکل بھی
سفارش کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. مثلاً یہ اس کی مثال اس کی طرح سے دی گئی ہے کہ ایک جیسے بہت پاورفل بہت انفلوئنس والا کوئی شخص ہے، وہ کسی آدمی سے یہ کہتا ہے کہ حضور آپ کا فلاں ملازم جو ہے نا، اگر کوئی جیسے وہ کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کسی کی سفارش کرتا ہے کہ آپ کا جو وہ آدمی ہے نا جو آپ کے ہاں کام کرتا ہے اس سے غلطی ہو گئی، آپ ایسا کریے کہ اس کو معاف کر دیجئے، یہ میرا جو خاص آدمی ہے آپ اسے معاف کر دیجئے. اب وہ جو افسر تھا جس کے ہاں وہ امپلائی تھا، تو وہ کہے گا کہ تم نے تو ابھی اس کی یہی والی غلطی دیکھی ہے نا جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو، تو تم نے ابھی اس کی یہی غلطی دیکھی ہے جس کے بارے میں تم آئے ہو اور تم بول رہے ہو، اس کی سفارش کر رہے ہو، اور یہی غلطی تم نے جانی. مگر میں تو اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، میں اس کے تمام پچھلے اور اگلے سارے غلطیاں سب کچھ میں جانتا ہوں، تم نے تو ابھی یہی غلطی دیکھی ہے. تو یہی چیزیں سفارش کرنے والا جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں جانتا ہے، وہ بھی ایک عام آدمی ہے، وہ سفارش کرے گا، مگر حقیقت کا علم ظاہر اور جو غالب چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ جو ہے اللہ کو اس کی خبر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، سفارش کے بارے میں یہاں آیا ہے. اور یہ ہے کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام چیزیں جو ہے اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائیں گی. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی یہ جو انسان جو لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم فلاں شخص جو ہے وہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، وہ اگر ہماری سفارش کر دے گا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سیڑھی ضروری ہے تاکہ ہم اوپر چڑھتے ہیں، کیسے چڑھتے ہیں؟ بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے. تو سفارش کے بارے میں بھی لوگوں کے دل میں الگ الگ توہم وہم لوگوں نے پال رکھا ہے، اور وہ اس سفارش پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یعنی جن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. پھر فیصلہ اللہ کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دیتا ہے سفارش کرنے کی، کس کو نہیں دیتا ہے، کس کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو اگر جو انسان دنیا میں کچھ عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ صرف دوسروں کی سفارش پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، تو وہ جو ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اسے جھوٹے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اس کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کی وجہ سے. تو یہ جو اگر انسان جو ہے ایسے لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے گا یا ان کی اس مطلب دھوکے میں اپنے آپ کو ڈال کر رکھے گا، جو کہ اس وہم میں کہ یہ جو ہے ہم ان کو دامن پکڑ کے چھٹکارا پا لیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. کسی اور وہاں پر تو سارے ہم جن کے یہاں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں وہ سارے گم ہو جائیں گے، وہاں پر ہم کو کوئی نظر نہیں آئے گا، اور تمام چیزوں کا فیصلہ جو ہے، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب دیکھیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا رکوعوا واسجدوا، یعنی رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یعنی کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں یہاں پر. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اور ساتھ ساتھ میں نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو اللہ تعالیٰ یہاں نیک کام کرنے کے لیے رکوع کرو اور سجدہ کرو، ہے نا. یہ اس آیت سورہ حج میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آخرت میں کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ 3 کاموں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. 3 کاموں کا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس آیت کے مطابق. تو کیا کہا گیا ہے کہ نماز کرو، آمنوا رکوعوا واسجدوا، یعنی رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز جو ہے وہ درست طور پر ادا کرو. اور کیا کرو؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور خالص اللہ کی عبادت کرو.
اور مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اللہ بالکل شرک کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے عبادت میں. اور آخر بعد میں کیا کہا ہے؟ وَفَعْلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، نیک اعمال کی بجاوری نیک اعمال کرو، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس شخص کے اندر اور جس قوم کے اندر یہ خوبی موجود ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم ایسی لوگوں سے یا ایسے قوم سے یا ایسے لوگوں سے کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر یہ آیا ہے، یہاں پر اس آیت کی سورہ حج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے آئے ہیں. اور لعلکم تفلحون، تو یعنی یہ اس سورہ کا پہلا سجدہ تو متفق علیہ، دوسرا سجدے میں کچھ اختلاف ہے، مگر زیادہ تر یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مطلب رکوع، لوگوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو یہ یہاں پر نماز سے اس کا متعلق، اس سے وہ ہے پوری نماز کا ادا کرو. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس پر سجدہ کا حکم، یعنی جب یہ آیت آئی تو سجدہ کر لینا چاہیے. تو یہ اس سورے میں، سورہ حج میں شروع میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر 2 سجدہ ہیں، تو یہاں پر یہ ایک سجدے والی آیت ہے. اور پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کرو اور وَفَعْلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو یہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور آگے کی آیت دیکھیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اسی نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی اپنے دین کے کام کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دین کے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں. حرجن یعنی تنگی نہیں ہے، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت، کس کی آیت آئی ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اسلام میں جہاد کرنے کا حق کیا ہے، کیسے کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے. جہاد مطلب ہم جو نارملی کامن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد مطلب تلوار لے کر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ جہاد نہیں ہے. اصل میں جہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے جد و جہد، ہے نا، اٹ موسٹ ایفرٹ یہ ڈالنا ہے. جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہے جو اقامت دین کے لیے اللہ کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، یعنی جد و جہد کی جاتی ہے. اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے نفس سے جہاد، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے، خود اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے اور اللہ کے مکمل طور پر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے دین کے تابع بنا دے. یہ سب سے پہلا جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے، یہ ہے نا. یہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو یہ جہاد نہیں کہ اب ہم فوراً نکل جائیں تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے تو ہم کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پر اللہ کی مرضی اور اس کے دین کے تابع بنانا ہے. اور دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرے، ہے نا. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب ہم سب سے پہلے خود اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، پھر اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے تیار کرنا چاہیے ہم کو. تو یہ ہے، یہ جہاد ہے، یعنی پہلے اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو اللہ کی راہ پر ڈالنا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کی باری آتی ہے، وہ کرنا ہے. اب جہاد کا دوسرا پہلو، سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد،
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، پھر اپنے گھر والوں کو تیار کرنا۔ اس کا دوسرا پہلو جو یہاں پر بتایا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں موقع ہو اور جہاں ضرورت ہو انسان زبان سے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرے، یعنی زبانی یعنی بول کر، اور جہاں موقع اور ضرورت ہو تو جو لکھنا جانتا ہو، جو صاحب قلم ہو، وہ قلم سے جہاد کرے، یعنی لکھیں، اسلام کی تعلیم کی اشاعت کرے، لوگوں میں پھیلائے، یہ ہے نا۔ اور اسلام کے مخالفوں کے جو مخالفت کے لیے آگے آگے آتے ہیں ان کا دلیل کے ساتھ جواب دے، یہ ہے جہاد کی دوسری قسم۔ یعنی ایک چیز قسم جو ہے اپنی نفس سے جہاد، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں موقع ہو ضرورت ہو زبان کے ساتھ وہ کرے، تبلیغ کرے، اور اس کے بعد قلم کے ساتھ تبلیغ کرے، لوگوں کے جو آبجیکشنز ہیں، لوگوں کے جو تھیوریز ہیں اس کا جواب دے۔ اور اس کا آخری درجہ یہ بتایا گیا ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو تلوار کے ساتھ بھی بے دریغ جو ہے ہم کو بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے، جہاں موقع ہو وہاں پر ہم کو تلوار لے کر بھی سامنے آ جانا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے فلسطین کے لوگوں پر، غزہ کے لوگوں پر جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اگر ہم سامنے نہیں آ سکتے ہیں تو ہم کو کم سے کم یہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنی زبان سے اس کا مخالفت کرنی ہے، نہیں کر سکتے ہیں تو قلم سے کرنی ہے، اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم تلوار لے کر میدان میں ان کی مدد کے لیے آ جائیں، تو یہ جو ہے ہمارا جہاد کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں پر فرما رہے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اسی نے وہ اللہ تعالیٰ ہی چن لیتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے نا، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اسلام نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں اور اس میں جو ہے سختی نہیں کی ہے، اس میں لوگوں کی مجبوریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظر میں رکھا ہوا ہے۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے نا، تو اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ مثلا دیکھیے اگزامپل بتاتی ہوں میں کہ جیسے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، معذور لوگ ہیں، اندھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جہاد سے دور رکھا گیا ہے، ان لوگوں کو جہاد کرنے سے، جد و جہد کرنے سے ان لوگ کو روک دیا گیا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہم کو پتا ہے کہ مسافر، اگر تم سفر میں ہو ہے نا تو پھر کیا کرو، مسافروں کو نماز میں تخفیف، کمی کر دی گئی ہے کہ فرض نماز کو قصر کر دو، ہے نا، وہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مریضوں کو نماز بیٹھ کر، اگر کھڑے رہ کر نماز ادا کرنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر ادا کرو، بیماری کی شدت زیادہ ہے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم اشارے سے نماز پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے، اور پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ تو یہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کا کام آسان کر دیا ہے۔ جو پچھلی شریعتیں ہیں انہوں نے جو سخت احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا اور آج کے لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو جو پچھلی قومیں تھیں ہے نا، جیسے یہود میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی عورتیں جو تھیں وہ اگر پیریڈز کے حالت میں ہیں تو وہ ان سے الگ رہتی تھیں، ان کو کچن میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور بھی بہت ساری اس طرح کی غلط اپنے آپ کو انہوں نے خود مصیبت میں ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ شریعت کے جو سخت احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر کے ہمارے لیے اس دین کو آسان بنا دیا ہے۔ اور یہ مگر جو آج بھی لوگوں نے، جو ہم پڑھتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری رسول کی سنت ہے، سنت میں سے ہے، یہ ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، اور بہت ساری رسم و رواج، بیجا رسم و رواج سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنا کر رکھا ہے۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے، دین و یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں،
کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دین میں یہ جو تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی، ابراہیم علیہ السلام کا دین کیوں کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں وہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، دین موسوی، دین عیسوی وغیرہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی، عیسائی، مسلمان تمام جو ہے اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اور آپ سب کے یہاں احترام والے سمجھے جاتے تھے۔ اہل عرب میں بھی اکثر قبائل جو تھے وہ آپ کی ہی اولاد تھے، اور آپ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے فور فادر تھے، ان کا جو سلسلہ نسب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ہے نا۔ ان کا جو شجرہ نسب جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے تمام مسلمانوں کے باپ ہوئے ایسے، اور یہ جو تھے عرب وہ بھی اپنا سلسلہ نسب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ تو اسی لیے کسی اور پیغمبر کا نام نہ لے کر یہاں پر کس کا نام لیا گیا ہے؟ تو یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، یہ یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین، یعنی اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اور ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ من قبل، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا تھا اس قرآن میں، اور وفی حاضہ لیے، اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی یا ایھا المسلمون اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں نا جب، کہ اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے۔ لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا ہے اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے نا۔ تو یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور من قبل وفی حاضہ، اور اس میں بھی اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلم کہہ کر ہی پکارا ہے نا۔ یہاں پر مسلم کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مسلم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سر تسلیم خم کر دینے والا، سر جھکا دینے والا، اللہ کے جو بھی احکام ہیں اس کو قبول کر دینے والا۔ تو اس لحاظ سے ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم جو ہے وہ مسلم تھی۔ ابراہیمی یا نوحی یا موسوی یا عیسوی وغیرہ ناموں سے وہ لوگ نہیں پکارے جاتے تھے، تمام انبیاء کے پیروکار جو ہے وہ مسلم ہی کہلائے جاتے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ الگ الگ نام رکھے تھے۔ ان کے یہ نام جو ہے وہ بعد میں لوگوں نے خود سے تجویز کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا، جو بھی پیغمبروں کو ماننے والے لوگ تھے ان تمام کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو فالوورز ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا ہے، تاکہ لیکون الرسول شہیدا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، نہیں تاکہ رسول تم پر گواہ رہے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ واقیموا الصلاۃ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بنائے کہ یعنی تم یہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے احکام و قوانین جو اللہ تعالیٰ نے وہ کیے ہیں تمہاری زندگی میں، جن کو کرنا ضروری ہے، جو
پالیسی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو اللہ کے دین سے جو ہمیں لینا چاہیے، ان پر ہم کو پوری طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم کو ان احکام پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس پر تمام جو ہدایات اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، یعنی یہ ہے نا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے آسان کام نہیں ہے، لوگوں میں آ کر دین کی تبلیغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بناؤ، ہے نا، وہ کام کے لیے سب سے آپ کو ایگزامپل بناؤ، لوگوں کو اپنے نمونے کے طور پر پیش کرو۔ یعنی جو بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، کسی بھی عبادت میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز جو ہے بدنی عبادت ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ مالی عبادت ہے، اس میں تم سے کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور ہر کام جو ہے وہ اس میں ہم کو روشنی کہاں سے، جو ہم کو شریعت کے ذریعے سے ہی ہم کو روشنی ملے گی۔ اگر ہم شریعت کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو ہی ہم کو جو ہے اس میں روشنی حاصل ہوگی، اور ہم کو کیا کرنا ہے، یہ جو شریعت سیکھنے کے لیے ہم کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اس در پر اس در پر ہم کو بالکل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، اللہ کی فضل اور رحمت پر بھروسہ رکھو، اور تمام کمزور سہارے چھوڑ دو، اور صرف اللہ ہی کو اپنا مالک اور مولا سمجھو۔ اس سے بہتر ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا مالک۔ ہم کو صرف اللہ کو اپنا مالک اور مولا سمجھنا ہے، اللہ سے بہتر مالک اور مددگار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی بہترین تمہارا ساتھی ہے، تمہارا مددگار ہے۔ ابھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ ہم جو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کر لیں، اسی سے ہم سبق سیکھیں، ہم خود سیکھیں اور اسے اپنے خاندان والوں کو سکھائیں، اور اپنے دوست احباب کو، تمام مسلمین کو ہم اس کو سکھائیں۔ تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے، نماز سے مدد لینا ہے، ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی دعا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔